ایک گاؤں میں دو بھائیوں کی شادی اپنے باپ کے گھر میں ہوئی۔ سب سے بڑے کا ایک لڑکا تھا اور ایک لڑکی تھی، اور وہ نیک اور پرہیزگار آدمی تھا، اور سب سے چھوٹے کا ایک لڑکا تھا۔ مشکل زندگی گزرنے کی وجہ سے سب سے بڑے بھائی نے اپنی بیوی اور بچوں پر خرچ کرنے کے لیے خلیج میں کام کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ سب سے چھوٹے بھائی نے پودے لگانے کے لیے زمین کا ایک ٹکڑا کرائے پر لے لیا۔ برسوں بعد سب سے بڑے بھائی کی مالی حالت بہتر ہو گئی، اس لیے اس نے اپنے بھائی کو پیسے بھیجے تاکہ وہ زمین خرید کر پودے لگا سکے۔ حالات ایسے ہی چلتے رہے یہاں تک کہ وہ زمیندار بن گئے۔ کچھ عرصے بعد سب سے بڑا بھائی خلیج سے واپس آیا اور اپنے خاندان کے ساتھ آباد ہونے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے بھائی کو ایک کاغذ لکھوایا کہ اس کا زمینوں میں آدھا حصہ ہے۔ پھر اس نے شہر میں ایک گھر خریدا اور اپنے خاندان کے ساتھ وہیں رہنے لگا۔ اس نے شہر میں یہ سوچے بغیر کام کیا کہ اس کے پاس زمین ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ زمین اس کے بھائی کے پاس محفوظ ہے۔ یہاں تک کہ ایک دن وہ مالی تنگی سے گزر رہا تھا تو اس نے سوچا کہ گاؤں میں اپنے بھائی کے پاس جائے تاکہ وہ اپنی زمین کا حصہ اس سے لے کے بیچ سکے۔ اسے بڑا تعجب ہوا جب اس کے بھائی نے اس سے کہا، میں نے اپنی ساری زندگی اس سرزمین میں گزاری ہے اور مجھے اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے بڑا بھائی اپنے بھائی کے رویے اور اس کی باتوں سے چونک گیا۔ اسے یہ توقع نہیں تھی کہ غداری اس کے قریب ترین لوگوں کی طرف سے ہوئی ہے، اور کون اسے اپنے اوپر ترجیح دیتا ہے۔ خاندان کے مردوں کی موجودگی میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ سب سے بڑا بھائی 1/3 حصہ لے گا اور باقی اپنے بھائی کو دے گا، اور یہ اس لیے کیونکہ سب سے بڑے بھائی کے پاس وہ کاغذات نہیں تھے جو وہ اپنے بھائی کو پیسے بھیج کر اس کے سپرد کر رہا تھا۔ سب سے بڑا بھائی اپنے گاؤں میں والد کے گھر میں غمزدہ اور بیمار ہو گیا، جس پر اس نے اپنے بھائی کو اپنا حصہ معاف کر دیا، اور وہ اور اس کا خاندان شہر کو روانہ ہوئے، اور 3 دن کے بعد وہ اپنے خاندان کے پاس واپس آیا اور اس کا چہرہ نور، خوشی اور اطمینان سے بھرا ہوا تھا، جس سے اس کے گھر والوں کو حیرت ہوئی۔ جب وہ انہیں گاؤں سے بلا رہا تھا وہ بہت اداس تھا۔ اس کی بیوی نے اس سے پوچھا، کیا ہمیں اپنی ساری زمین مل گئی؟ اس نے اپنی بیوی کو کہا، نہیں، بلکہ اس سے بڑی چیز مل گئی۔ میں غمگین اور بیمار تھا، میں نے عشاء کی نماز مسجد میں ادا کی اور میں بہت غم کے ساتھ اپنے والد کے گھر واپس آیا۔ پھر میں نے ہمیشہ کی طرح رات کو نماز پڑھی، پھر میں سو گیا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے تسلی دے رہے ہیں۔ میں بیدار ہوا اور فجر کی نماز ادا کی، پھر میں تمہارے پاس آیا کہ اللہ نے مجھے جو کچھ دیا میں اس پر راضی ہو کر اور اپنا کھویا ہوا حق معاف کر دوں۔ بیوی اور بچوں نے جب اس کا خواب سنا تو سب رو پڑے اور کہنے لگے، آپ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اچھا ہے۔ ایک ہفتے بعد سب سے چھوٹے بھائی کے آنے سے گھر والے حیران رہ گئے، اور اس کا بیٹا جو اس قدر بیمار تھا کہ وہ نہ ہلتا اور نہ بولتا، اور اپنے بھائی سے کہا، یہ کاغذات ہیں، میں نے آپ کی ساری زمین معاف کر دی ہیں، آپ بس مجھے معاف کر دیں، میرا بیٹا بیمار ہو گیا ہے جب آپ نے گاؤں چھوڑ دیا۔ میں بہت سے ڈاکٹروں کے پاس گیا، ان میں سے کسی کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ اس کی بیماری کی کیا وجہ ہے، لیکن گاؤں کے متقی شیخ نے، جسے تم اچھی طرح سے جانتے ہو، مجھ سے کہا، یہ تمہارے بھائی کے ساتھ ظلم کی وجہ سے ہے، تم جا کر اس سے معافی مانگو۔ سب سے بڑا بھائی اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ جو کچھ ہوا اس سے بہت غمگین ہوا۔ اس کے بھائی کے بیٹے نے کھڑے ہو کر اسے بوسہ دیا اور اس سے باتیں کیں، اور تمام گھر والوں نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ بہت بڑا ہے۔ سب سے بڑے بھائی نے قسم کھائی کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اسے دل سے معاف کر دیا ہے، اور اسے ظالم لوگوں سے دور رہنے کی نصیحت کی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر قائم رہے کہ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب وہ اس پر قبضہ کر لیتا ہے تو اسے کبھی نہیں چھوڑتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قد جعل الله لكل شيء قدرا۔